الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اکثر اس عنوان، اس موضوع کو، اس ٹاپک کو شرم و حیا کی وجہ سے زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ٹاپک کو، اس عنوان کو نام لے لے کر قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، فلاح یافتہ کامیاب مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کامیاب مومنوں کی صفات میں جس صفت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کامیاب مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں یا جو لونڈیاں اللہ نے ان کے اوپر حلال کی ہیں ان کے قریب جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں رکھی، اللہ نے ان کے اوپر یہ حلال کی ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتیں، مومنات، مسلمات، صالحات، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مومن مرد، مومنہ عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، بار بار اچھی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے نا درمیان میں اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صفات کے حامل مردوں اور عورتوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا اور اللہ ان کو جو ہے وہ بہت بڑا اجر بھی عطا کرے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے یہ 3 مقام میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر کہا ہے مومن مرد، مومنہ عورتیں، فلاح یافتہ کامیاب مرد جو اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت جو کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کی جنتوں کے وارث ہوں گے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، بلکہ شہوت کے جو فتنے ہیں نا، شہوت کے جتنے فتنے ہیں، اگر اس بات میں مبالغہ آرائی نہیں
تو شرمگاہ سے شروع ہو کر شرمگاہ کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی شہوت کے فتنے ہیں ان کی شروعات شرمگاہ سے ہوتی ہے اور ان کا اختتام بھی شرمگاہ کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں، جس جگہ کے اوپر شہوت کا لفظ آئے وہاں پر شرمگاہ کا لفظ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہوت جو ہوتی ہے وہ اسی شرمگاہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو خرابی ہے وہ شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، بڑی نیک عورت، نبی تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عورت کی پاک دامنی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو گیا، اتنی نیک پارسا عورت، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا حکم تھا فرشتے کو بھیجا، اللہ کے حکم کے مطابق جب روح پھونک دی، جب فرشتے کو بھی دیکھا نا تو کہنے لگی تو کون ہے؟ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ اور کہنے لگے تیرے اندر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تیرے ذریعے جو ہے وہ ایک نبی کو پیدا کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم اتنی پاک دامن، اللہ کا حکم بھی آ گیا، پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہے، اور پھر جب لوگوں نے برا بھلا کہا تو ایک سائڈ پر جو ہے وہ نکل گئی، کہنے لگی مت قبل ھذا، ہائے اس سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، وکنت نسیا منسیا، یہ معاملہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ نے اس پاک دامنہ عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ عمران کی بیٹی مریم، احسنت فرجہا، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ اپنا حکم جو ہے وہ کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ پاک دامنی، اور پھر پاک دامنی میں جس چیز کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا نا حضرت مریم کی پاک دامنی کا، فرمایا احسنت فرجہا، انہوں نے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اب یہ وہ لفظ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ بھی شرما جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بڑے برگزیدہ نبی کا تذکرہ کیا، پوری سورت قرآن مجید کے اندر ایک نازل کر دی حضرت یوسف کے نام پر۔ سیرت یوسف کا مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا اور گناہ کی دعوت دی تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور جب اس نے پھسلایا اس عورت نے اور دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی یوسف میری طرف آ، قال معاذ اللہ، کہنے لگے میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس چیز کی حضرت یوسف کو اس عورت نے دعوت دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھا نا کہ بدکاری کر لے۔ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، وہ یہی برائی تھی، وہ یہی شرمگاہ کا فتنہ تھا۔ جس فتنے کے اوپر حضرت یوسف کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں جو عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے نا، عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، کسی کو پکارتے نہیں، نہ وہ کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، وہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے عباد الرحمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ، مومن بندہ، ایمان والا بندہ زنا کرتا ہے، ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے جس طرح بندہ قمیض اتارتا ہے نا، اس طرح بندے کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔
ولا یزنون، عباد الرحمن بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ. ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عذاب دیں گے قیامت کے دن جو بدکار ہیں. اب عباد الرحمن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. لوگوں زنا کرنا تو دور کی بات، تم نے وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے جو تمہیں زنا کے قریب لے کر جاتے ہیں، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو فحشی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ النساء میں ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان غیر مصافحین غیر مصافحات، دو لفظ استعمال کیے، مصافحین مصافحات، متخذی اخدان متخذات اخدان. اس کا مطلب یہ ہے کچھ پاک دامنہ عورتیں ایسی ہیں نہ تو وہ چھپے دوست بناتی ہیں، یاریاں نہیں لگاتی. عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ پاک دامنہ صاف عورتیں جو چھپے ہوئے دوست اور یاری نہیں لگاتی. چھپے ہوئے دوست رکھنے کا مطلب ہی بدکاری ہے. چھپے ہوئے عاشق نہیں بناتی، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں. ولا متخذی اخدان، جو اللہ نے حلال کی ہیں نا صرف انہی کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے عورتوں کا، وہ عورتیں جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اللہ نے ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ چیز ذکر کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ٹاپک ہے، وہ مضمون ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ اکثر جو ہے وہ شرما جاتے ہیں. لیکن یہ وہ فتنہ ہے، جب یہ فتنہ جنم لیتا ہے تو پھر بڑی بڑی قومیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. جب ہجرت کر کے نکلے نا حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھی حضرت سارہ. جس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا نا، اس راستے میں بادشاہ کا ایک علاقہ آتا تھا. وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا، بدکار تھا کہ وہاں سے کوئی خوبصورت عورت جو ہے وہ گزرتی تو اس کو جو ہے وہ قبضے کے اندر لے لیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا. اس کا ارادہ ناپاک تھا. بادشاہ کے چمچوں نے، اس کے چیلوں نے، اس کے وزیروں نے گزرتے ہوئے اس کے مشیروں نے اس کو بتا دیا کہ یہ جوڑا یہاں سے گزر رہا ہے. مختصر میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتھ میں حضرت سارہ ہیں. بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ بدکاری کا پروگرام بنایا. حضرت سارہ جب اس کی پروگرام کو دیکھا نا تو ان کو بھنک لگ گئی کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں. ایک مرد جب عورت کو جو ہے وہ اپنے قبضے کے اندر لیتا ہے، غیر محرم ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، فتنہ تو ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ الگ نہ ہو، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پروگرام اس کا برائی کا تھا. حضرت سارہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی. نماز میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ. اے اللہ، میں نے اپنی شرمگاہ کو، اپنے جو ہے وہ شرمگاہ کو شوہر کے سوا ہر کسی سے جو ہے وہ بچا کر رکھا. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي، میں تجھ پر اور تیرے رسول کے اوپر ایمان لائی. میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے شوہر کے علاوہ، کیونکہ شوہر پر تو حلال ہے. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، میرے اوپر اس کافر کو جو ہے وہ مسلط نہ کرنا. جو پاک دامنہ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی حیا دیکھیں کتنی ہے. اے اللہ، میرے اوپر اس کافر کو جو ہے وہ مسلط نہ کرنا. اتنی نیک اور پارسا خاتون
ادھر دعا کرنا تھا، ادھر بادشاہ کا پروگرام برائی کا تھا، اس کو دورہ پڑا اور وہ گر گیا۔ ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بیل کو، کسی جانور کو ذبح نہیں کرتا۔ جب حضرت سارہ نے دیکھا نا کہ یہ تو مرنے کے قریب ہے، پھر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو موت نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ اس کے میرے پلے پڑ جائے۔ کیسی نیک عورت ہے، دعا کی ادھر دورہ پڑ گیا، دوبارہ دعا کی وہ کافر پھر ٹھیک ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بڑی نیک عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور واسطہ بھی دیا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، میرے اوپر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا، یہ جو بدکار لوگ ہیں نا، بدکار، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ موقع ملے نا تو کام کر گزرتے ہیں۔ یہی کام اس کافر کا ہوا۔ اللہ نے اس کو جو ہے وہ نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے سزا بھی دی کہ یہ سمجھ جائے، لیکن جب لت پڑ جائے نا، جب بیماری عام ہو جائے، جب حرام کاری کی عادت پڑ جائے تو یہ نہیں چھوٹتی۔ بندے کے بس کے اندر ہو اور پھر بندہ بدکاری کا ارادہ بھی کر دے تو پروگرام پورا ہوتا ہے۔ اس نے پھر وہی پروگرام بنایا حضرت سارہ کے ساتھ، پھر قریب ہونا چاہا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کو، اپنے شوہر، اپنے خاوند کے علاوہ اس کی حفاظت کی ہے، میرے اوپر تو اس کافر کو جو ہے وہ مسلط نہ کرنا، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ دوبارہ پھر دورہ پڑا اس کو، پھر مرنے کے قریب ہوا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ یہ مر گیا تو یہ تو میرے پلے پڑ جائے گا، اس کے لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دوبارہ دعا قبول ہوئی، پھر دورہ پڑا، پھر دوبارہ قبول ہوئی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جو ہے وہ صحت دے دی۔ جب یہ ماجرا اس نے دیکھا نا تو اپنی رعایا سے کہنے لگا، اور تم میرے پاس کسی جن کو، کسی جنی کو لے کر آ گئے ہو، یہ انسان نہیں ہے۔ اور پھر تحفے کے طور پر حضرت ہاجرہ بھی دی، ان کو حاجر کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کی بات کہتے ہیں بیٹی تھی، بعد میں کہا لونڈی تھی، یہ تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے ساتھ اس نے روانہ کر دی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کی، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا بھی ہوئے۔ بہرحال اس طرف جو بات میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضرت سارہ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بات کی نا، جو دعا کی، وہ یہ تھی، کہنے لگی، اے اللہ اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی، واحسنت فرجی الا علی زوجی، میں نے اپنے خاوند کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی الکافر، میرے اوپر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کے نبی نے صحیح حدیث کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تذکرہ کیا، مشہور واقعہ۔ وہ 3 بندے غار والے جب غار کے اندر پھنس گئے نا تو ان میں سے ایک بندے نے دعا کی۔ دعا کرتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، میں اسے گناہ کی دعوت دیتا لیکن اس نے میری بات نہ مانی، بڑی نیک عورت ہے، میں نے اس کو بڑا لالچ دیا، لیکن ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، جب اسے پیسوں کی ضرورت پڑی میں نے اسے پیسے دیے لیکن وہ میری بات بھی مان گئی، مجبور تھی۔ اے اللہ سب بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، انٹرنیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، خبریں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ اینکر لوگ جب بھی چھاپا مارتے ہیں نا، جب بھی کوئی پکڑی جاتی ہے وہ کہتی ہے میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، میں کیا کروں۔ اجتہاد درست نہیں ہے، لیکن کہنے لگا اے اللہ جب میں نے اسے دعوت دی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے دعوت دی، وہ مان گئی۔ آپ اللہ جانتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کریں نا، حدیث کا مطالعہ کریں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ ننگی شرمگاہیں، میری شرمگاہ اس عورت کی شرمگاہ کے قریب تھی،
میں ملنے کے قریب تھا۔ وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگا اس عورت کا یہ کہنا تھا بڑی نیک عورت ہوگی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں ایمان والوں، مسلمانوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دروازے بند ہو، خوبصورت عورت ہو، بندہ جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہو، اسے دیکھ بھی کوئی نہ رہا ہو، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ شرمگاہ ملنے کے قریب ہو، اور پھر بندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ محبت اور عشق کے مارے جو ہے وہ مارے پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے، ہم ساری رات گفتگو کر لیں، ہماری چیٹنگ شروع ہو جائے، ہماری گفتگو شروع ہو جائے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بن جائے، یہ بیمار، یہ شہوت کے مارے ہوئے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کیوں برباد ہو گئی ہے؟ یہی ہے، وہ پیکج لمبے لمبے جو ہے وہ کمپنیوں نے دے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں لگے رہو ساری رات، وہ پھر لگے رہتے ہیں۔ اب تو صرف بات کرنے تک کام نہیں رہ گیا، اب تو آن لائن کالیں ہوتی ہیں، ننگے جسم دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں، ننگی فحش فلمیں اور پھر فحش تصاویر اپنی دکھائی جاتی ہیں، آن لائن ہو کر اپنے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ ہر بات نہیں کھول کر بیان ہوتی یہاں پر، کوئی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے نا، تو جانتا ہے، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کا یہ واسطہ دینا تھا، پتھر ہٹ گیا۔ یہ کتنا بڑا نیک کام تھا، کتنا بڑا نیکی کا کام تھا کہ اس نے واسطہ دیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، قدرت رکھتے ہوئے بھی۔ سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ مکے سے کافروں کی قید کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کو چھڑا کر مدینے کے اندر لایا کرتے تھے، چھپ چھپا کر۔ جن مسلمانوں پر ظلم ہوتا ان کو قید کر دیتے، ان کو قید سے نکال کر مدینے لایا کرتے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ رات کیا ہوتا تھا، میں نے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو جو ہے وہ چھڑایا، وہاں سے چھڑا کر ابھی میں بھاگ کر نکلا ہی تھا کہ کافروں میں سے کسی نے شور ڈال دیا کہ ابو مرثد کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بندے کو چھڑا کر جو ہے وہ لے گیا۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جب میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ گیا نا، تو ایک عورت، اناق نامی عورت تھی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگی کون؟ اناق؟ ابو مرثد؟ اناق کہنے لگی ابو مرثد؟ میں نے کہا ابو مرثد۔ وہ عورت فاحشہ عورت تھی، میرے اس عورت کے ساتھ اسلام سے پہلے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی ابو مرثد آؤ، آج رات ہمارے گھر کے اندر گزارو، برائی کی دعوت دی۔ کہنے لگے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ صحابی رسول کا ایمان دیکھیں کتنا ہے۔ عورت دعوت دے رہی ہے، عورت نے دعوت دی، پریشان بھی تھے، مجبور بھی تھے، پیچھے بندے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پہلا ایک تعلق تھا۔ کہنے لگی آؤ آج ہمارے پاس رات گزارو۔ حضرت ابو مرثد کہنے لگے اللہ کے نبی نے زنا کو حرام کیا، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا عورت نے کہ ابو مرثد میری بات نہیں مان رہا، کھڑے ہو کر شور مچانے لگی، کہنے لگی یہ ہے دلدل۔ دلدل، وہ دلدل کہتے ہیں جس بندے نے نا اپنے چہرے کو چھپایا ہوتا، چھپ کر کسی جگہ سے نکلنے کے لیے پہچانا نہیں جاتا، اس نے شور مچا دیا، لوگو یہ ابو مرثد ہے، لوگو یہ ابو مرثد ہے۔ ابو مرثد کہتے ہیں میں اس عورت کے شور مچانے کی وجہ سے لوگ میرے پیچھے لگے، میں مکے کی پہاڑی پر جا کر جو ہے وہ چھپ گیا، کہیں تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ میں پہچان نہ جاؤں، تھوڑا ہی اندھیرا تھا، حتیٰ کہ کافروں نے میرا پیچھا کیا اور میں کسی گھاٹی کے اندر چھپا نا، کافر میرے سر کے اوپر پہنچ گئے، اتنے پہنچ
عزت کی اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، حالانکہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر پیشاب بھی کیا، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر پیشاب کیا، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ بات کرنے کا یہاں پر جو مقصد ہے نا، اس حدیث میں بہت سارے سبق ہیں، وہ یہ ہے، کہنے لگے اس عورت نے مجھے جو ہے وہ دعوت دی برائی کی، ابو مرثد آج ہمارے گھر ٹھہرو، رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو عزت دی اور آخرت کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ بڑا مقام ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہنے لگے پہلے علاقوں میں سے ایک علاقے میں سے ایک بندہ جو ہے وہ سفر کے لیے نکل گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ پہلے شہروں کی دیواریں ہوتی تھیں، شہروں کی دیواریں ہوتی تھیں، یہ جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں نا شہر گجرانوالہ میں، شہر گجرانوالہ کے یہ دروازے تھے، سیالکوٹی دروازہ، خیالی دروازہ، گرجاکی دروازہ، احمد آبادی دروازہ، یہ دروازے تھے۔ شہر کی حدود ہوتی تھی، شہر کی ایک حدود ہوتی تھی، حدود سے باہر کو بندہ نکل گیا، وہاں پر دروازے ابھی واپس نہیں آ سکتا، ایک ٹائمنگ ہوتی تھی۔ وہ بندہ کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکل گیا، پیچھے اس کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا، وہ مہمان آ گیا اس کے گھر کے اندر، اس کی بیوی نے اس کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرا لیا کہ جیسے میرا خاوند واپس آئے گا تو وہ ملاقات کر لے گا۔ لیکن کسی کام سے وہ بندہ لیٹ ہو گیا، اس گھر کے اندر وہ بندہ ہے اور وہ عورت ہے، دو اکیلے ہیں۔ عورت کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے جو ہے وہ مرد کو، عورت نے جو ہے وہ دعوت دی اس مرد کو، برائی کی دعوت دی۔ وہاں پر جو ہے وہ کوئی دیا جل رہا تھا، وہ دیا جل رہا تھا، اب عورت دعوت دے، یہ کوئی عام کام نہیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، مرد دعوت دے ایک اور بات ہے، عورت دعوت دے، بندہ جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، خائن عورت ہے نا کہ مرد کو نہیں پتا میرا خاوند نہیں گھر کے اندر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 4 کام یہ عورت کر لے، اسی طرح زندگی گزار کے چلی جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک عام کام نہیں ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے خاوند کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کرنا۔ عورت نے دعوت دی، جب عورت نے دعوت دی، پاس میں نا اس آدمی کے، نیک آدمی، بڑا متقی کو پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، عورت نے دعوت دی، وہاں پر کوئی دیا جل رہا تھا، دیے کے اوپر ایک انگلی کی، ایک انگلی جل گئی، پھر دوسری انگلی کی، دوسری انگلی بھی جل گئی، تیسری کی وہ بھی جل گئی، چوتھی وہ بھی جل گئی، 5ویں وہ بھی جل گئی۔ جب 5 انگلیاں جل گئی نا تو کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تو یہ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرے گا؟ باز آ جا۔ ڈر گیا، اللہ کا ڈر آ گیا۔ اور یہ ہم لوگ مسجد میں آ کر کو آنسو بہا لیتے ہیں، کو ڈر لیتے ہیں، کو لیدگی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ جب بندہ برائی کے قریب ہو، برائی کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، برائی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، عورت بھی دعوت دے رہی ہو، پھر بندہ اللہ سے ڈر جائے، یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس بندے سے بڑا بھی ولی اللہ کوئی ہے؟ یہ ولی اللہ ہے، اس بندے کے دل کے اندر تقوی ہے، یہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، جس نے جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر بٹھایا ہے، جو یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ یہاں پر دیکھتا ہے، چاہے میں اکیلا ہوں چاہے میں لوگوں کے اندر ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں ایک دوسرے کی نظر میں معزز بنا رکھا ہے۔ ورنہ یہ جو شرمگاہ کا فتنہ ہے نا، یہ لے گیا نوجوان نسل کو برباد کر دیا، اب تو بوڑھے نہیں بچے۔ موبائل جب چلتا ہے پھر ویب سائٹ کھلتی ہیں، پھر آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ شرمگاہ جو ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے آنکھوں سے،
پھر شرمگاہ یا تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. یا تو بندہ وہ کام کر گزرتا ہے یا پھر کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا. وہ اگلا مرحلہ ہے. یہ جو شرمگاہ کا فتنہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے اسی شرمگاہ کے فتنے کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو گئے. انہوں نے دنیا کے اندر ایک گندا کھیل کھیلا. وہ کون سی قوم؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. انہوں نے گندا کھیل کھیلا. وہ کیا؟ اللہ نے کہا تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے. اور اس واقعے کو بھی قرآن میں اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ بیان کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں، اور جو بندہ یہ مسئلے کھول کر بیان کرتا ہے وہ اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قوم نے گندا کھیل کھیلا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے. حضرت لوط کہنے لگے اور یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کی طرف آؤ. کہتے نہیں، ہم جنس پرستی کا نعرہ لگایا انہوں نے، جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں نہیں لگا. انہوں نے بھی گندا کھیل کھیلا. یہ اب یہ ویلنٹائن کے نام پر دیکھ لیں آپ، ابھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 14 فروری والے دن جو ہے وہ فحاشی کے دن کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے وہ پھول دیں گی، ایک دوسرے کو گفٹ دیے جاتے ہیں، فحاشی کا دن منایا جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن آپ لوگ ٹھہریں گے، یہ مارچ کا مہینہ شروع ہونے کی دیر ہے، پھر جو ہے وہ کوئی موم بتیاں اور یہ موم بتی مافیا، یہ آنٹیاں اور کچھ لوگ دین سے بیزار اور لبرل قسم کے لوگ، ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والے، ابھی یہ عورتیں نکلیں گی، عورت مارچ کے نام پر مردوں سے آزادی مانگیں گی، خامدوں سے آزادی مانگیں گی، باپ سے آزادی مانگیں گی، بھائی سے آزادی مانگیں گی، اسلام سے آزادی مانگیں گی، اور کہیں گی ہمیں آزاد کر دو، ہم جو چاہے کرتے پھریں، ہم جنس پرستی کا نعرہ لگائیں، ہم مردوں کے ساتھ گند کرتی پھرے، ہم عورتوں کے ساتھ گند کریں، ہم جو چاہے کرتی پھرے. تم کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ نام اسلام کا، کام کفر والے. حقوق النسواء کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر جو بینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمیں پھانسی کی اجازت دو، ہمیں کوئی نہ روکے. ہم جنس پرستی کا نعرہ انہی لوگوں نے لگایا، اور دیوس وہ لوگ جن کے گھروں کی یہ عورتیں ہوتی ہیں. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور پورا پروموٹ کیا جاتا ہے، میڈیا پروموٹ کرتا ہے ان لوگوں کو، این جی اوز پیسے لگاتی ہیں. ورنہ ہمارا معاشرہ ابھی اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ گھر کی ساری خواتین اٹھ کر جو ہے یہ کہہ دیں اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے کپڑے خود دھو لو، میں جیسے چاہوں کرتی پھروں. ابھی کچھ نہ کچھ شرم و حیا باقی ہے. کوشش تو ان لوگوں نے پوری کی ہوئی ہے. اس قوم نے بھی گندا کھیل کھیلا. جب گندا کھیل کھیلا نا، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. ابھی یہ نور مقدم والا کیس چل رہا ہے، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا. وہ یہی عورت مارچ کے اندر شرکت کرنے والی ایک لڑکی تھی، اور پھر جو اس عورت کا حشر ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. وہ اس مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے اس کی چھت کے نیچے گئی. اس شہوت کے مارے مرد نے اس کو صرف قتل نہیں کیا، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اس کی گردن بھی الگ کی اور دردناک اس کو قتل کیا. بعد میں شور مچا دیا، جی قتل کر دیا، نور مقدم کو قتل کر دیا. یہ نہیں کہتے اور تم ہی لوگ ان لوگوں کو برباد کرنے والے، تم ہی لوگ ان کو پروموٹ کرنے والے، تم ہی لوگوں نے اس جو ہے وہ نوجوان لڑکی کو قتل کروایا ہے. جب مولوی کہتا ہے، جب ایک دیندار ایک عالم کہتا ہے اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، باز آ جاؤ اس کام سے، اس وقت کہتے ہیں مولوی دقیانوس ہیں، ان کی سوچ چھوٹی ہے. اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا ہے. ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ایک مرد اور ایک عورت کا اکٹھے رہنے کا مطلب ہی فحاشی اور بدکاری ہے. یہ فتنہ شرمگاہ سے شروع ہو کر شرمگاہ کے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہوس کے پجاری ہیں، اور یہ جو ان کے حق میں بولنے والے بھیڑیے
بھیڑیوں نے جلوس نکالا بکریوں کے حق میں. یہ بھیڑیے ہیں، یہ حوث کے پجاری ہیں، یہ صرف ان کو گوشت کے ساتھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے عورت کو مسل کر پھینک دیتے ہیں. یہ تو نادان عورت ہے جو نہیں سمجھتی کہ تمہیں جو اللہ نے حقوق دی ہیں، جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہم میں سے کس کو نہیں پتا نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن اسلام نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے. اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو جب کسی کے ساتھ نکاح کرو، اس طرح، اس انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مقام دیتے ہوئے، اس کا اچھا شوہر خاوند تلاش کر کے، اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا حق معیار مقرر کرتے ہوئے اس کا ایک گھر بناؤ. یہ اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے. یہاں پر دوسرے نکاح کے اوپر تو پابندی ہے. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. یہاں پر یہ قانون تو موجود ہے کہ جو بندہ دوسری شادی کرے بیوی کی اجازت کے بغیر کرے. ابھی پچھلے 10 دن پہلے ایک بندے کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کیس کے اندر جو ہے وہ اندر کر دیا. 6 مہینے کی اس بندے کو سزا ہوئی، 50,000 روپے اس بندے کو جب جرمانہ ہوا. کیوں؟ اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر کیا ہے. اور بیویاں بھی ایسی ہیں، اگر خاوند باہر منہ مار لے، گند کر لے، بدکاری کر لے، زنا کر لے، یہ منظور ہے، لیکن نکاح کر لے یہ منظور نہیں. ہمارے معاشرے میں نکاح کے اوپر تو سزا ہے، لیکن جن عورتوں کو پرمٹ دیے ہوئے علل اعلان وہ فحاشی کرتی ہیں، بدکاری کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. کوئی سزا؟ کوئی سزا نہیں. عورتیں علل اعلان نکل کر باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، بغاوت کر رہی ہیں اسلام کے ساتھ. دوسرے لفظوں میں بغاوت کرتی ہیں. ہم نہیں مانتی تمہارا یہ قانون. بھائی ہمارا قانون ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے امہات المومنین، جہاں پر کسی قسم کے کوئی فطرے کا ڈر نہیں، مومنوں کی مائیں، نبی پاک کی بیویاں، ان سے بھی کہا تھا کرنا فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ ولا تخضعن بالقول. نبی کی بیویوں سے کہا کہ ایسی آواز میں بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہی آ جائے. جہاں پر کسی قسم کا کوئی فتنے کا ڈر نہیں، اللہ نے وہاں پر منع کر دیا. اور ایک نوجوان لڑکی کھول کر نیم برہنہ لباس پہن کر اور بینر اٹھا کر جو ہے وہ یہ احتجاج کرتی پھرے مجھے آزاد کر دو. وہاں پر شرمگاہ کا فتنہ نہیں اٹھے گا، شہوت کا فتنہ نہیں اٹھے گا، وہاں پر بدکاری نہیں ہوگی، وہاں پر فحاشی نہیں ہوگی، وہاں پر بے حیائی نہیں ہوگی، تو اور کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایبی سینٹر کے اندر یہ سارے کے سارے بچے، یہ جو بدکاری کے بچے ہیں، یہ سارے کے سارے غریبوں کے بچے سنبھالے ہوئے ایبی سینٹر نے؟ پیدا ہوتے بچے جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. پہلی بات تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اور جو پیدا ہو جائیں وہ پھر اسی قسم کے سینٹر کے اندر پلتے ہیں، حرام کی اولادیں. پھر 6 مہینے نہیں گزرتے، 6 مہینوں کے بعد یا تو قتل کر دی جاتی ہیں، یا ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، یا ملک پاکستان کے اندر وہ شوہر اپنی عورتوں سے دھندا کرواتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آیا ہوتا ہے، 6-7 مہینے 10 مہینے، جب جو ہے وہ صبر جو ہے وہ بندے کا جواب دے جاتا ہے، پھر عورتیں طلاق لے لیتی ہیں. پھر ساری زندگی کے لیے وہ عورت برباد ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ہے. اس قوم نے بھی گندا کھیل کھیلا، اور اس قوم سے جب کہا نا کسی نے، قرآن کے اندر حضرت لوط کہتے ہیں اور باز آ جاؤ یہ کام نہ کرو، پتہ کیا جواب تھا؟ جیسا جواب ہمارا ہوتا ہے. قوم کہنے لگی وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. لوط کو، اس کی آل کو، اس کے ماننے والے کو جو اس کام سے ہمیں منع کرتے ہیں نا، ان کو اپنی بستی سے، اپنی قوم سے باہر نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں، دفع کرو ان کو یہاں سے، ان کو نکال لو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یہ ہمیں منع کرتے ہیں.
جو منع کرنے والا ہے وہی برا ہے، منع کرنے والے برے ہیں نا، اسی لیے تو ان لوگوں کو دین کے ساتھ نفرت ہے۔ اصل میں یہ لوگ اللہ اس کے رسول پر اعتراض نہیں کر سکتے، دین کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، کفر کے فتوے لگیں گے، یہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں مولوی کو برا کہہ کے، مولوی کو برا کہہ کے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں کہ یہ لوگ دقیانوسی سوچ، چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر چھوٹی سوچ ہے تو پھر یہ چھوٹا موٹا دین ابھی مسجدوں میں تھوڑا سا باقی ہے کہ لوگ بتانے والے اہل علم لوگ موجود ہیں، ورنہ معاشرے کا جو حال ہو، جو میڈیا نے صبح شام گند پھیلایا ہوا ہے نا، تو ہمارے ہاں یہ نکاح کا سسٹم ہی ختم ہی ہو جائے۔ پھر روتے ہیں بیٹھ کر، 2 سال 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں۔ جب یہ شہوت ابھرتی ہے نا تو پھر بندہ نہیں بچتا، پھر بڑے بڑے فتنے جو ہے وہ بندے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں چھوٹی سی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، باپ اپنی بیوی کی بیٹی، ایک عورت سے شادی کی، اس کی پہلی بیٹی یعنی کہ ربیبہ، وہ بیچاری چھوٹی ہوگی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اس کے ساتھ بدکاری کرتا، بیٹی کو نہیں پتا تھا، اس سے کہتا، اور یہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر اب بھی، اس سے کہتا سارے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کو پتہ نہیں چلا، وہ ایک دن اس کو درد ہوئی نا تو پتہ کیا کہتی ہے بیٹی اپنی ماں سے، امی پاپا نے میرے اوپر چھی کی ہے، پاپا نے میرے اوپر چھی کی ہے، پیشاب کیا ہے۔ اس کو وہ پیشاب ہی سمجھتی بچی، اس کو کیا پتا کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ پاکستان کا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا۔ جب شہوت کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، گند دیکھا جاتا ہے، فحش ویب سائٹ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، سرچنگ کی جاتی ہے، گند ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ نوجوانوں، نکاح کو فروغ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت اگر طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو۔ جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ عورتیں بھی جس کے ساتھ نکاح ہو اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں۔ یہ باقی سب ہوس کے پجاری ہیں، کوئی عشق عشق نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی پیار نہیں ہوتا، سب دھوکہ فراڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے اندر بڑا غصہ آیا، وہ کیسا بندہ سیدھے ہی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کرے تو تجھے برداشت ہے؟ کہنے لگا نہیں، غیرت آ گئی نا، اپنی ماں کی باری آئی تو اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے تو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے میں تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تیری پھوپھی کے ساتھ؟ نہیں۔ تیری خالہ کے ساتھ؟ نہیں۔ آپ میں جیسا تجھے ناپسند ہے نا تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ناپسند ہے۔ جس طرح ہم لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں نا کہ ہماری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کے ناجائز تعلقات نہ رکھے، نہ اس کے ساتھ فون کے اوپر چیٹنگ کرے، نہ گفتگو کرے، نہ فیس بک کے اوپر، نہ ٹویٹر کے اوپر، نہ واٹس ایپ کے اوپر۔ نوجوانوں اسی طرح لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی بھی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھا کرو۔ یہ چیزیں ناجائز تعلقات ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو اعلانیہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور جو اعلانیہ گناہ کرتے ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، جو تم اعلان چھپ کر کرتے ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ شہوت کے مارے ہوئے نوجوان، اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ تو یہ چھوٹے محلوں کے اندر رہتے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایسی باتیں کر، ذرا سا باہر نکلیں، امیر علاقوں میں تھوڑا سا رخ کریں، اگر یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہے، ہمارا سارا معاشرہ نیک ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہے نا، اور میں یہ کہتا ہوں اکثر
جن مردوں نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ہاتھ میں موبائل دیے ہیں نا بغیر کسی ضرورت کے، چلیں پڑھائی کے لیے ضرورت کے تحت اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کی بیٹی نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا ہے، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کے اوپر گہری نظر رکھو، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس بندے نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں، نوجوان بیٹی کے نامحرم موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا چلے گا تو کس طرح گمراہ ہو جائے گی۔ لڑکیوں کی فرینڈ لسٹ چیک کرو، فیس بک کے اوپر فرینڈ لسٹ چیک کرو، لڑکوں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریکویسٹ بھیج کر جو ہے وہ فرینڈ لسٹ بنائی ہوتی ہے۔ کیا وہ مامے دیا، پھپھی دیا، سکیاں پہنا نے کیا لگتی ہیں وہ آپ کی، جن کے ساتھ آپ چیٹ کرتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں وہ مرد ان عورتوں کے جن کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتی ہیں؟ مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، تعلیم کی حد تک، لیکن کام اس سے آگے نکل چکا ہے، معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ جو اعلانیہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، جو خفیہ وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے بندو سارا معاشرہ ٹھیک ہے، یہ 14 فروری کے نام پر ذرا باہر تو نکلیں۔ یہ سٹال جو لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر سرخ رنگ کے لباس، سرخ رنگ کے بھالو، سرخ رنگ کے پھول، سرخ رنگ کی تتلیاں، سرخ رنگ کے کپڑے، یہ کون لے جاتا ہے؟ جن لائی جاندے نے، فرشتے لے جاتے ہیں؟ کون لے کر جاتا ہے؟ یہ گفٹ کون پیک کرواتا ہے؟ یہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ خاوند اپنی بیوی کو دے رہا ہے، یہ لڑکے لڑکیوں کو گفٹ کرتے ہیں خفیہ طریقے سے۔ اور یہ نہ سمجھیں اس بیماری کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم سب لوگ برباد ہو جائیں گے اگر اس کے اوپر نظر ثانی نہ کی۔ اللہ جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا باحیا گھرانہ۔ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان آئے، انہوں نے گھر کے اوپر دستک دی، اچانک سے دروازہ کھلا، انہوں نے گفٹ اندر کیا، ایک ہاتھ باہر نکلا، اس نے گفٹ پکڑا، مسکراتے ہوئے وہ بھی اندر، مسکراتے ہوئے وہ بھی چلے۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، اور آپ کی اصغر کالونی کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں؟ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر کون لے جاتا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ابھی تو شروعات ہے، اس کام سے شروعات ہوتی ہے، پھر اس کا اختتام جو ہے وہ شرمگاہ کے اوپر ہوتا ہے، جہاں پر عزت نہیں بچتی۔ ساری باتیں نہیں مجھ سے اتنی کھول کر ہوتی۔ جائیے میڈیکل سٹوروں کے اوپر جا کر نوجوان کس طرح آ کر جو ہے وہ پریگننسی ضائع کرنے کی گولیاں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب کے اندر دیکھا ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ تندور جس طرح تندور بنا ہوتا ہے، نیچے سے کھلا، اوپر سے اس کا منہ تنگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کا تندور، دنیا کا تندور نہیں، جہنم کا تندور۔ اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، وہ آگ کے اوپر آتے ہیں، آگ ان کو اٹھاتی ہے، اوپر تک آتے ہیں، پھر آگ تھوڑی نیچے ہوتی ہے، پھر نیچے تک چلے جاتے ہیں، پھر اوپر تک آتے ہیں۔ یہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کو پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا یہ خواب کیا ہے؟ فرمایا وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں، جن کو یہ سزا جو ہے وہ مل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا۔ جب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، گانے بجانے والے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، تو پھر لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ ایک حصے کو زمین میں دنسائے گا، ایک حصے کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اور کچھ لوگوں کو اللہ بندر بنائے گا، کچھ لوگوں کو اللہ خنزیر بنا دے گا۔
جو ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. کوئی غلطی ہوگی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب زنا کی کثرت ہو جائے گی نا پھر اموات عام ہوں گی، عام موتیں ہوں گی. ادھر سے نکلو موت، ادھر سے نکلو موت، ادھر سے نکلو موت، ادھر سے سن لو فوتگی ہوگی، ادھر سے سن لو فوتگی ہوگی. نوجوان مر رہے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ اموات. ادھر اس کا اعلان ہو گیا، ادھر اس کا اعلان ہو گیا، رشتہ داروں میں کوئی فوتگی ہوگی، علاقے میں کوئی فوتگی ہوگی، محلے میں کوئی فوتگیاں ہی فوتگیاں. جب زنا عام ہو جائے گا موت عام ہوگی، کثرت سے اموات ہوگی. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اندر طاعون جیسی بیماریاں نازل کرے گا، اور اللہ ان کے اندر ایسی بیماریاں اتارے گا جیسی ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. کیا آج ہم جن بیماریوں کا نام سن رہے ہیں ہم نے کبھی سنی تھی؟ یہ زنا کی کثرت ہے، یہ بدکاری کی کثرت ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی فرتے جذبات کے اندر گلا پھاڑ کر ممبر پر یہ باتیں کر رہا ہوں. نوجوانوں کو پتہ ہوتا ہے فحاشی کے بدکاری کے اڈے کہاں پر ہیں. مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر جا کر میرا مطلب پورا ہوگا. آپ لوگ یہ جو اپنے بچوں کو دودھ پیندے فیڈر پیندے سمجھتے ہو نا کہ آپ کا بچہ فیڈر پیتا ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کا بچہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. جب بچے جوان ہو جائیں ان کی عزتوں کو بچاؤ، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کی عزتوں کو بچاؤ، ان کو نکاح کرو تاکہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ وہ خاندانی نظام کے تحت ایک زندگی گزاریں اور اس گند سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں. اللہ کے بندو، نوجوان شیطان دشمن ہے ہمارا، اور شیطان نے سب سے پہلا جو حضرت آدم کے اوپر وار کیا تھا نا، نعمتیں چھن گئی، شرمگاہیں ننگی ہو گئی. اٹھائیے قرآن مجید پہلا پارہ 8واں پارہ. جب درخت کا دانہ کھایا تو فوراً کپڑے اتر گئے. شیطان نے تو حملہ ہی کیا سب سے پہلے. شیطان تو سب سے پہلے بندے کی شرم و حیا ختم کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حیا اور ایمان دو چیزیں اکٹھی ہیں، حیا ختم ہو جائے ایمان خود بخود ختم ہو جاتا ہے. باتیں بڑی باتیں کرنے والی، اللہ جانتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، دل کی بڑاس نکالنی پڑتی ہے. ہم جس معاشرے کے اندر زندہ ہیں نا، بڑا مشکل ہے یہاں پر ان فتنوں کے دور سے نکلنا. اور آج کے اس دور کا جو بڑا فتنہ ہے نا، یہ شہوت کا، شرمگاہ کا فتنہ ہے. آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی اتفاق کرتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا تھوڑی مہربانی. میں باتیں جو کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہیں؟ اے گلاں تسی ممبر تک لو کے کر سکتے ہو؟ ہاں بڑا مشکل کام جی، اللہ جانتا ہے بڑا مشکل کام جی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ معاشرے کے ساتھ جہاد کرنے کے مترادف ہے. میڈیا کو للکارنا، برائی کو للکارنا، برائی کے خلاف آواز اٹھانا، یہ جہاد ہے آج کے اس دور کا، اور ہمیں کرنا پڑے گا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اس برائی کے خلاف علم بلند کر دیں. اپنے گھروں سے ان فحش ویب سائٹ کو ختم کریں، انٹرنیٹ کے کنیکشن محدود رکھیں، موبائل کا استعمال محدود رکھیں، نوجوان لڑکوں کے پاس موبائل محدود رکھیں. ہم سمجھتے ہیں جی ویب سائٹ لاک ہے، وہ وی پی این لا کے کھول لیندے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی رپورٹ ہے، چند دن پہلے کی، فحش ویب سائٹ سرچ کرنے میں دنیا میں پہلا نمبر مصر کا، دنیا میں دوسرا نمبر پاکستان کا. یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ 14 فروری کو ہر مسلمان مرد اور عورت کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس فحاشی کے دن کے خلاف ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت آئے ایمان اور اسلام کی حالت کے اندر موت نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.